السلام علیکم، اسپریڈ اسلام میں خوش آمدید۔ ہم بھی تو ایک امتحان کے قریب ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہر گزرتا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں اور موت کے قریب ہو رہے ہو، تمہیں تو فکر بڑھنی چاہیے تھی۔ امتحان کی ڈیٹ قریب آتی تھی ہم بے چین ہو جاتے تھے۔ ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو۔ اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے۔ بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے۔ جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ سنا ہوگا نا، کیا تھا؟ وقت مقرر تھا، جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا۔ اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اب سوچئے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ آج کا دن کل نہیں آئے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں۔ ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے، بیٹا رات کو اٹھ گیا، رات کو اٹھ کر رونے لگا۔ باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ہے ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے، سبق یاد نہیں ہوا ہے، اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے۔ یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا، کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے، اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا، میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا۔ اس کو ایک دن سبق سنانا ہے، اس کو بے چینی ہے، مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے سو رہا ہوں۔ کبھی زندگی میں ایسا ہوا؟ ذرا سوچئے، بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی۔ تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، ٹینشن بہت ہے، اس لیے شوگر ہو گئی، اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا، اس لیے نیند نہیں آتی۔ کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، نیو ایئر منانے والوں سنو، برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو۔ غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، یہ مرتبہ قطعی جنتی، گارنٹیڈ۔ مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر باہر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگ حیران، اے عمر آج تو عید کا دن ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئی۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئی۔ یہ حضرت عمر، یہ غوث اعظم۔ میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا، مزے ہیں، گل چھڑنے ہیں، پلاننگز ہیں، آج کدھر گھومنے چلنا ہے، سنڈے کو کدھر چلنا ہے، آؤٹنگ کدھر کرنی ہے، چھٹیوں میں کیا کرنا ہے۔
पूरे दिन में नमाज पढ़नी है कि नहीं, इसकी कोई प्लानिंग नहीं। सोचिए, खुदा के वास्ते सोचिए, हम सबको मरना है, ये वो हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। मौत एक ऐसी हकीकत है कि दुनिया का हर मजहब, दुनिया की हर कौम इसको मानती है कि मरना पड़ेगा। किसी को इससे कोई, जिसको कहें, फरार नहीं है। बहुत सारे मेरे सामने जवान बैठे हैं, मदनी चैनल पर नौजवान सुन रहे होंगे। बंदा कहता है जवानी तो दीवानी होती है, मजे करो। यकीन करो ये बड़ी नेमत है। पूछो इन बूढ़ों से, अब नहीं है वो हिम्मत जो पहले थी, अब बीमारियां आ गई हैं। अल्लाह ने जवानी दी है, पैर सलामत दिए हैं, पैरों पे खड़े होकर नमाज पढ़ लो, फिर बैठकर भी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह ने जवानी दी है, ज्यादा रोजे रख लो। अल्लाह ने जवानी दी है, इस जवानी में खूब दीन की खिदमत कर लो। बूढ़े कहते हैं हमको कि यार हम भी अब हिम्मत नहीं रही, वरना हम भी मदनी काफिलों में जाते, हम भी आपके साथ दीन की खिदमत करते, अब तो जनाब थक जाते हैं। ऐ जवानों, उस दिन से पहले इबादत कर लो जब ये आज़ा साथ देना छोड़ दें। मिलते हैं लोग कहते हैं पैरों में हिम्मत नहीं, तरावी नहीं पड़ी जाती। जब हिम्मत थी तो क्यों नहीं पड़ी? ऐ मेरे जवानों सुनो, ये जवानी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह की नाफरमानी के लिए नहीं दी गई। जवानी की जो तौबा है ना, ये वलियों का पेशा है, वलियों का तरीका है, अंबिया का तरीका है। मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान साहब नूरी, जो आला हजरत के बेटे। Turn to Allah Pak before you return to Allah Pak. For more videos, subscribe to Spread Islam.